دوسرا علاج اس صورت کی آخری آیتوں میں بیان فرمایا۔ آج کل دو چیزیں بہت چلتی ہیں، دو لفظ بہت استعمال ہوتے ہیں، ہارٹ بریکنگ اور ہارٹ برننگ، دل کا جلنا اور دل کا ٹوٹنا۔ زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہارٹ بریکر ہوتے ہیں، ہارٹ برنر ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے دل توڑنا اور ان کا کام ہی ہوتا ہے دل جلانا۔ ایسے لوگ تو آیا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ صرف ہمارے ساتھ نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تھے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ مشرکین جو باتیں کہتے ہیں آپ کے بارے میں، کبھی آپ کے سامنے آ کر بھی کہتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے پیغمبر آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ غمگین ہو جاتے ہیں، آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، آپ ملول ہو جاتے ہیں، آپ دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کا اثر پیغمبر پر بھی پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ ہمیں دل توڑنے والا نہ بنائے، دل جلانے والا نہ بنائے، دل پر مرہم رکھنے والا بنائے، دل پر مرہم رکھنے والا بنائے۔ اپنے دل میں رحم پیدا کرو، لوگوں کے دل مت توڑو، بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ مسلمان کے دل کو توڑ دینا کعبے کو ڈھانے سے بھی ذرا بڑا گناہ ہے۔ اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کے دل مت توڑیے۔ کتنے لوگ ہیں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں اور سامنے والے کا دل توڑ جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمْ، توڑنے والے توڑنے کا کام کریں گے، لیکن ہمیں ٹوٹنا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں سہارا دے رہا ہے، قرآن ہمیں تسلی دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے اپنا دل چھوٹا مت کیجیے گا، ایسے لوگوں کی باتوں سے اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے گا۔ نبی کا دل بھی چھوٹا ہوا، نبی کا دل بھی تنگ ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمْ، یقین نہ آتا ہو تو ہم تاکید کے ساتھ کہتے ہیں البتہ، یقیناً، ہم خوب جانتے ہیں۔ پیغمبر پر جب یہ حالات آتے تو شاید ہو سکتا ہے دل میں خیال آئے کہ کیا میرا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا کیا حال ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں پیغمبر، یقین کرو، لقد، ہم یقیناً جانتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے حالات سے ہم واقف ہے۔ انک یضیق صدرک، کہ آپ کا سینہ بھی تنگ ہو رہا، آپ بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ کس باتوں سے؟ بما یقولون، ان مشرکوں کی باتوں سے جو کہتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے قرآن کے بارے میں اور آپ کے رب کے بارے میں یہ باتیں کہتے ہیں، اس سے آپ کا دل بھی غمگین ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دم گھٹ جائے گا۔ لعلک باخع نفسک، لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو گھٹن میں گھٹا گھٹا کے مار ڈالو گے، ایسا لگتا ہے، اتنے غم آپ پر آتے ہیں۔ اے پیغمبر، اے پیغمبر، اللہ تسلی دے رہا ہے اپنے پیغمبر کو، وہی تسلی ہمارے لیے بھی ہے۔ لقد نعلم، جب غمگینی آ جائے، لوگوں کی باتوں سے دل ٹوٹے، یاد رکھو اللہ مجھے بھی کہہ رہا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی فلاں فلاں کی بات سے آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے، آپ کا دم گھٹنے لگا ہے، آپ کا ہارٹ بریکنگ ہو گیا، ہارٹ برننگ ہو گیا، دل جل رہا ہے، دل ٹوٹ رہا ہے۔ گھبراؤ مت، یہ مت سمجھو کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس آدمی کو احساس ہو جائے کہ میرا رب میرا حالات جانتا ہے، میرا رب میرا حال جانتا ہے کہ میرے دل کی دنیا کا کیا حال ہے۔ لوگ نہیں جانتے تو کیا ہوا، میرا رب تو جانتا ہے، تسلی دینے والا تو رب ہے۔ اب کیا کرے آگے کا کام؟ فسبح بحمد ربک، غم دور کرنے کا قرآنی نسخہ۔ دنیا کی کوئی دوا تمہارے ڈپریشن کو ختم نہیں کر سکتی، قرآن کا یہ نسخہ انشاءاللہ تمہارے ڈپریشن کو ختم کر دے گا، تمہارے غموں کو دور کر دے گا۔ کیا کریں؟ پہلے اپنے دل میں احساس پیدا کرے کہ میرے حال سے میرا رب واقف ہے۔ جب یہ احساس آئے گا تو شیطان دل میں خیال ڈالے گا کہ جب رب کو پتا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں، جب اس کو معلوم ہے کہ میں غمگین ہوں تو میرے غم دور کیوں نہیں کرتا، جب اس کو معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں تو میری بیماری کو دور کیوں نہیں کرتا۔ یہ وسوسہ دل میں ڈالے تو اس کا علاج یہ فسبح بحمد ربک۔ اب دوسرا کام یہ کیجئے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے چلے جاؤ، اس کا ورد کرو یقین کے ساتھ اور معنی سمجھو کیا کہتا ہے اللہ۔ سبحان اللہ، میرا رب تو بہت پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر ظلم سے پاک،
وہ میرے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. میرا رب سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کس سے؟ ظلم سے. اس کی طرف سے یہ حالت میرے اوپر آئی ہے، اس نے میرے دل کو غم دیا ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، تو میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں. میرا رب پر مجھے یقین ہے کہ وہ بہت پاک ہے، وہ مجھ پر ظلم نہیں کر سکتا. وہ تو الرحمن ہے، وہ تو الرحیم ہے، وہ کیسے ظلم کرے گا؟ وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کی ذات پاک ہے. آپ نے یہ حالت بھیجی، میں جانتی ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کا ظلم نہیں ہے، آپ نے میرے بھلے کے لیے بھیجی ہے. اس میں آپ کی حکمتیں ہیں، اس میں آپ کی حکمت پوشیدہ ہے. یقیناً آپ عاجزی سے پاک ہے، آپ عاجزی سے پاک ہے، یعنی آپ میری تکلیف کو دور کرنے سے عاجز نہیں ہے. سبحان اللہ، عاجزی سے اللہ پاک ہے. آپ میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، آپ بیماری کو دور کرنے سے عاجز نہیں ہے، عاجزی سے آپ پاک ہے. میری بیماری کتنی بڑی صحیح، مجھے کینسر ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے فلاں ہے. اے اللہ، یہ کینسر کیا چیز ہے؟ یہ تو چھوٹی چیز ہے. آپ تو عاجز نہیں، آپ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. آپ کو پوری قدرت ہے کہ آپ اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، نہیں نہیں، میرا رب کہتا ہے میں ہر چیز پر قدرت والا ہوں، تمہاری بیماریوں کو دور کر دوں گا. میرا غم پہاڑوں جیسا صحیح، لیکن میرے رب کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے. وہ میرا رب ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی عاجزی سے پاک ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بار بار کہتے جائیں، بار بار کہتے جائیں. میرا غم کتنا ہی بڑا صحیح، لیکن میرا رب عاجزی سے پاک ہے، لہذا میرے غم کو دور کرے گا. میرے رب کی طرف سے غم آیا ہے، وہ ظلم سے پاک ہے، وہ مجھ پر ظلم نہیں کرتا، میرے اچھے کے لیے کر رہا ہے. تو پھر مجھے کیا فکر ہے؟ سبحان اللہ. بار بار پڑھتے جائیں. میرا رب ہر ایک کو ہدایت دینے پر قدرت رکھتا ہے، پھر بھی نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ اس میں اس کی حکمتیں ہیں. یہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں. میرا رب بیماری دور کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ میرے لیے یہی بیماری بہتر ہے. میرا رب غم دور کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میرے لیے غم ہی بہتر ہے. بس اللہ کی رضا میں راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بار بار کہتے جائیں اور اس جملے کو یقین کے ساتھ کہے، معنی سمجھ کر کہے، آہستہ آہستہ رک کر کہے. ارے سجدے میں جا کر کہے سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں جا کر کہیں سبحان ربی العظیم. صبح شام پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بار بار پڑھیں. جب یہ دل میں کیفیت پیدا ہوگی تو غم چکنا چور ہو جائیں گے. کبھی پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ہی ظلم کرنے والا، اللہ میں ہی گنہگار، یہ تو سب میرے گناہوں کی سزا ہے. تو اس تکلیف سے، اس غم سے میرے گناہوں کو مٹا رہا ہے، میرے درجات بلند کر رہا ہے. پھر کس بات کا غم؟ مر کے تو آخرت میں جانا ہے. تکلیف تو سب پر آتی ہے. یہ تکلیف ختم ہونے والی ہے، کوئی ایسی نہیں کہ ہمیشہ رہے گی، ختم ہو جائے گی. ان مع العسر یسرا. تکلیف کے بعد آسانی آنے والی ہے. ابشروا واملوا. خوشخبری حاصل کرو، امیدیں رکھو، غمگین نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ. اللہ سے اچھا گمان رکھو. احسن الظن باللہ. اللہ کی قدرت کا یقین اپنے دل میں بٹھاؤ. میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ رحیم ہے. اس رحمان رب کی رحمت میں آ جاؤ نا. سبح بحمد ربک. اس کے ساتھ اللہ سے کہو حمد ربک. تیرے رب کی حمد بیان کر. الحمدللہ 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 کہتے جاؤ اور اس کی نعمتوں کو سوچتے جاؤ. تو یہ ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے. نعمتوں کو سوچنے لگو گے تو تکلیفیں بھول جاؤ گے. اس لیے کہ نعمتیں انگنت ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے. شمار کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ. بس تکلیفوں سے تمہارا دماغ ہٹ جائے گا اور نعمتوں کی طرف آ جائے گا. تو پھر غم چکنا چور ہو جائیں گے. ارے اس سے آگے بڑھ جاؤ، اس سے آگے بڑھ جاؤ. غم برداشت نہیں ہو رہا ہے، کن من الساجدین. ارے سجدے میں گر جاؤ نا، رب کے قدموں پر گر جاؤ. الساجد یسجد بین قدمی الرحمن. سجدہ کرنے والا رحمان کے دو قدموں کے بیچ میں سجدہ کرنا ہے. گر جاؤ نا اس کے قدموں پر. اے میرے رب میں نہیں اٹھوں گا، اے میرے رب میں نہیں اٹھوں گی جب تک تو میری تکلیف کو دور نہیں کرتا، جب تک تو میرے دل کو نہیں تھامتا. اے اللہ، شیطان مجھے توڑنا چاہتا ہے تو مجھے جوڑ دے. وہ مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے تو تکلیف دور کر سکتا ہے. بس اس طرح کی کیفیت کے ساتھ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، سجدے کرو کہ غم دور ہو جائیں گے. رب کے قدموں پر گر جاؤ نا. اللہ شیطان کو تم سے دور کر دے گا، تکلیفوں کو ہٹا دے گا اور دلوں کو تھام لے گا، استقامت دے دے گا، تکلیف اور وساوس کو ختم کر دے گا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ
اور اس کے آگے اور قدم بڑھیے، ہر حال میں عبدیت کو لازم پکڑ لیجئے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ عبادت کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، ہم جو غلام ہے اس کے حکم کے، ہم غلام ہیں، جو کہے گا وہ کریں گے۔ وہ کچھ دے تو اس کا احسان، نہ دے تو کوئی شکوہ نہیں، دے تو اس کا فضل، نہ دے تو اس کا عدل۔ بس یہ کیفیت اعبد ربک، وہ تیرا رب ہے، وہ تیری تربیت کے لیے سب حالات لا رہا ہے نا۔ وہ رب تربیت کرتا ہے، تربیت میں کبھی سختی بھی ہوتی ہے، کبھی نرمی بھی ہوتی ہے، کبھی جلال بھی ہوتا ہے، کبھی جمال بھی ہوتا ہے، کبھی تکلیفیں بھی آتی ہیں، کبھی راحت بھی ہوتی ہے، کبھی بیماریاں تو کبھی صحت۔ یہ حالات تو تربیت کے لیے لازم ہے، اس سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وہ تیرا رب ہے، یہ سب تیری تربیت کے لیے حالات بھیج رہا ہے۔ کب تک عبادت کرتے رہنا ہے؟ کب تک؟ حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ وہ موت آ جائے، اس کا آنا یقینی ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں۔ بس موت سارے غموں کو دور کر دے گی، موت سارے غموں کو دور کر دے گی۔ جب تک جسم میں جان ہے وہاں تک یہ سب تکلیفیں ہیں، جیسے ہی مرو گے بس راحت کا سانس ہو جائے گا۔ وہ دن سب سے خوشی کا دن ہوگا، موت کا دن تمہاری زندگی کی تکلیفوں کے خاتمے کا اور راحتوں کے شروع ہونے کا دن ہے۔ بس ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہیں، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، بس اس کو برداشت کر لو، اس کے بعد انشاءاللہ راحتوں کے دروازے کھل ہی جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن نسخوں پر عمل کر کے اپنے غموں کو دور کرنے والا بنائے، غموں سے نجات عطا فرمائے۔ دو چیزیں، دو نسخے بتائے گئے، ایک سورہ فاتحہ، اس کو اس کیفیت سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور دوسرا تسبیح و تحمید کا اہتمام کریں، انشاءاللہ سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی غم کشائی فرمائے، اور جتنے بیماروں نے شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو سحر میں مبتلا ہے ان کے سحر و عصیب کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم زدے کی غم کو دور کرے، اور ہمیں ان سب کے لیے غم دور کرنے والا بنائے، ہمیں لوگوں کے دل جوڑنے والا بنائے، دل توڑنے والا بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کسی کے لیے سہارا بنیں، کسی کے لیے غم کا سامان مہیا نہ کریں۔ ہمیں ایسے اچھے اخلاق عطا فرمائے، ایسا اچھا کردار عطا فرمائے کہ جو ہم سے ملے اس کا غم دور ہو جائے اور اس کو سہارا مل جائے، اس کی زندگی میں اعتماد پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔